بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جی جناب، ہم آج بات کرنے لگے ہیں نظم کی۔ نظم ترتیب، موتیوں میں پروئی جانے والی لڑی، موتیوں جیسی لڑی، جس میں پورے جو اشعار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے موتی ایک لڑی میں پروئے ہوتے ہیں، نظم بھی اپنے معنی اور مفاہیم سے یہ اشعار میں اسی لیے پہچانی جاتی ہے۔ غزل جو ہوتی ہے وہ عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ پہلے زمانے میں جو غزل تھی وہ مخصوص مفاہیم میں لکھی جاتی، یعنی عورتوں کے حسن، اس کی کیفیت، اس کے ذہنی اور جسمانی جسمانی خد و خال کے بارے میں زیادہ غزلیں لکھی جاتی۔ نظم میں مختلف پہلو ہوتے ہیں، چاہے وہ دینی ہو، روحانی ہو، اخلاقی ہوں۔ خاص طور پہ جو مختلف جو قدرتی پہلو ہو جائیں، آج جیسے فطرت خوبصورت موسم ہے، موسم کی بات کر لیں، پردیس میں جو پردیس کاٹے اس کی بات کر لیں، ہر طرح کے موضوعات نظم میں سموئے جا سکتے ہیں۔ لیکن غزل میں اس سے مختلف ہے۔ بچے نظم اور غزل کی تشریح کرنے میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو غزل میں ہر شعر میں الگ معنی ہوتا ہے، اور اس میں روایتی جو شاعری ہوتی ہے، کلاسیکل شاعری ہوتی ہے، اس میں عورت کی یا محبوب کے حسن اور اس کے خد و خال کے بارے میں، محبت کے بارے میں زیادہ بات ہوتی ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے، اگر نہ ہو تو دنیا میں نفرت ہی رہے، لیکن اس محبت میں بھی آگے پھر صوفیاء کرام نے غزل میں بھی کافی زیادہ موضوعات کو، گناگو موضوعات کو جگہ دی۔ اقبال کی دیکھ لیں، اقبال نے بھی جیسے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، بری بزم نے راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ تو اس میں بھی آگے وہ صوفی ازم بھی آ جاتا ہے، لیکن پہلی جو غزل تھی اس میں محبت کی بات بھی ہے۔ لیکن آگے آگے جیسے جیسے غزلیں، جیسے میر تقی میر نے کہا تھا، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کسی۔ اب دیکھ لیں، یہ صورت کی بات ہو رہی ہے، لبوں کی بات ہو رہی ہے، حسن کی بات ہو رہی ہے، لیکن میر درد نے صوفی شاعری کی، اور اب نازک ہے بہت کام، آفاق کی کارگاہ شیشہ گری۔ تو اس طرح جو دنیا کے بارے میں، بے سواتی کے بارے میں، ناپائیداری کے بارے میں بات ہوئی۔ بہرحال غزل میں مختلف موضوعات پھر آنے شروع ہو گئے۔ نظم کی بات کریں، ہم نظم پہ آتے ہیں۔ آج جو نظم ہے وہ ہم نے اختر شیرانی کی نظم او دیس سے آنے والے بتا، اس پہ بات کریں گے، اس پہ آپ کو لیکچر دیں گے، اس پردیس کاٹنے والے کے جو خوبصورت چند چنے ہوئے اشعار ہیں وہ بات کریں گے، کیونکہ یہ میں اختر شیرانی 1904 میں پیدا ہوئے، 1948 میں 42 سال کی عمر میں فوت ہو گئے لاہور میں۔ لیکن ان کے جو تھوڑا سا عرصہ ہے، انہوں نے زیادہ حسن پہ بات کی اپنی نظموں میں، اپنی شاعری میں۔ سلمہ، ریحانہ، اس طرح کے جو نام ہیں ان میں انہوں نے زیادہ نام لے کے تانیس جسے کہتے ہیں، جسمانی حسن کی بات کی، تانیسیت پہ بات کی، نام لے لے کے انہوں نے شاعری کی، عورتوں کی نام لے لے کے اپنی محبوباؤں کو سر عام انہوں نے ڈسکس کیا۔ لیکن ساتھ بہت خوبصورت موضوعات بھی ہیں، جس میں اگر بادل آ گئے ہیں، جیسے آ جائے ہوئے ہیں، یا گٹاؤں گنگور گٹائے ہیں، ہر طرح کی پرندے چہچہا رہے ہیں، یا ایک وطن سے دور جو شخص ہے اس کو کیا کیا چیزیں نظر آ رہی، کیا وہ فیل کر رہا ہے، اس فیلنگ کو، اس احساس کو اس نے ہمارے سامنے بڑے اچھے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ اختر شیرانی نے پہلا جو بند ہے نظم کا وہ کیسے بیان کیا۔ اور دیس سے آنے والے بتا۔ جی جناب، پہلے جب بھی آپ کوئی سوال کا حل کرتے ہیں، یعنی سوال نمبر 1 ہے، جیسے اس بند کی تشریح کریں، جیسا کہ میرے پاس ہے، او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہے یاران وطن، آوارہ غربت کو بھی سنا، کس رنگ میں ہے کنان وطن، وہ باغ وطن، فردوس وطن، وہ سرو وطن، ریحان وطن، او دیس سے آنے والے بتا۔ اب ہم نے جب بھی کسی بند کو یا شعر کو پڑھنا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم نے وہ پوری نظم اچھی طرح پڑھی ہے
تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نظم کا نام کیا ہے. جیسا کہ میں نے یہاں پہ دیکھ کے لکھا ہے کہ نظم کا نام ہے او دیس سے آنے والے بتا. پھر ہم شاعر کا نام یاد رکھیں گے. ظاہر ہے اس کا ایک نمبر پکا ہوتا ہے اگر آپ کو آتا ہو. اختر شیرانی، جس کا میں آپ کو تعارف کرا چکی ہوں. یہاں پر جو مشکل الفاظ آئے ہیں، جیسے دیس کا پتہ ہے آپ کو، ظاہر ملک کو کہتے ہیں، وطن کو کہتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں. ریحان ہوتا ہے خوشبودار پودا، آوارہ بے مقصد گھومنے والا. کنان فلسطین کا. اب یہاں پر ایک تلمیح ہے، یعنی تاریخی اشارہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں تڑپتے تڑپتے انہوں نے اپنی صبر بھی کیا، لیکن ساتھ ان کی آنکھیں چلی گئیں. تو اسی لیے جیسے حضرت یوسف پوچھتے تھے اپنے بھائیوں سے جب وہ تجارت کی غرض میں آتے تھے کہ وہاں کنان کا کیا حال ہے، تو شاعر نے یہ استعارہ استعمال کیا ہے. تلمیح اس میں یہ ہے کہ کنان وطن کیسا ہے وہ میرا وطن. وہ آگے ہم بات کرتے ہیں، ہم ابھی الفاظ معنی پہ غور کر رہے ہیں. وہ باغ وطن یعنی باغ جس میں ظاہر پھول پھل ہر چیز طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، پودے. پھر دوست ہوتا ہے جنت، جنت کا اعلیٰ مقام. وہ سرو وطن اونچے لمبے درخت، اس کے لمبے درخت کا نام ہے. ریحان وطن خوشبودار پودے. اب ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے کیسے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، کیونکہ اختر شیرانی کی شاعری شباب رومان، وہ ایک رومانوی شاعر ہے، یعنی تخیل کے شاعر ہیں. فطرت کے حسین مناظر کا مرکہ ہے، یعنی مجموعہ. ان کی نظم میں یہی فطری جذبہ ہے جو ایک نئے جلوہ رنگ میں جلوہ گر ہوتا ہے، جہاں شاعر کیا ہے بھائی اپنے وطن کی یادوں میں گم ہے. اب اس کو جو بھی اس کے وہاں آتا ہے پردیس میں، اگر اس کو ایک دوست ملا تو اس سے مخاطب ہے، اور اس سے وہ نیا نیا باہر گیا ہے اور اس سے اپنے وطن کا حال پوچھ رہا ہے. شاعر نے ایک تخیل یہ قائم کیا ہے، اور اس تخیل میں دیکھیں انہوں نے کتنا اچھا پوچھا ہے. او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں یارانہ وطن. سب سے پہلے اپنے دوستوں کا پوچھ رہا ہے، کیسے ہیں وہ میرے رہنے والے میرے دوست. او دیس سے آنے والے، اے دوست سے آنے والے بتا. آوارہ غربت کو بھی سنا، یعنی جو مفلوق الحال ظاہر پردیس میں جو پردیس کاٹتا ہے اس کا حال اتنا درست ہے، کیونکہ وہ محنت مزدوری کرنے جا رہا ہے، وقت لگتا ہے اس کو آگے کامیابی میں. تو وہ وہی کہہ رہا ہے کہ ابھی میں بے مقصد گھوم رہا ہوں. اس کو بھی بتا، مجھے بھی اس وطن کا قصہ سنا، کس رنگ میں ہے کنان وطن، کہ کیسے رہ رہے ہیں میرے وطن کے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کو کنان یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے پوچھتے تھے ہر آنے والے سے، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہیں میرے کنان وطن، یعنی وطن کے رہنے والے، یا وہاں میرا وطن کیسا ہے. وہ باغ وطن، فردوس وطن، وہ سرو وطن، ریحان وطن. اب یہاں پہ باغ کی بات ہو رہی ہے، اپنے وطن کو جنت کا نام دیے. سرو ایک لمبا درخت ہے، اس درخت کو وہ یاد کر رہا ہے، اور ریحان خوشبودار پودے ہیں جن کو وہ یاد کر رہے ہیں. شاعر کا وطن کا کنان کہنا دراصل اس کے تقدس، جمال اور جذباتی وابستگی کو نمایاں کرتا ہے. جیسے ایک شاعر کہتے ہیں، وطن کا حال سناؤ کہ دل کو چین آئے، وطن کا حال سناؤ کہ دل کو چین آئے، اداس دل کو ہنساؤ کہ دل کو چین آئے. دیکھ لیں یہاں پر باغ وطن، فردوس وطن، سرو وطن، ریحان وطن جیسے ستارے وطن کی فطری خوبصورتی، روحانی تسکین اور جذباتی وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں. اور یہ سب تشبیہیں وطن کے حسن و جمال، پرسکون فضا اور قدرتی مناظر کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو شاعر کے دل میں نقش ہو گئی ہیں، انمٹ نقوش چھوڑ چکی ہیں. اور شاعر کی جذباتی کیفیت، وطن سے محبت اور اس کی جلا وطنی کا دکھ ایک سچے اور پر اثر انداز میں ظاہر ہوتا ہے. ہاں جی، جب ہم نے نظم کے ایک بند کی تشریح کر لی، جب بھی کوئی بھی کہیں سے بھی بند یا نظم کا شعر آ جائے، کیونکہ 3 اکٹھے اشعار آتے ہیں پیپر میں، 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے. ایک آپ کو شاعر کا نام، اس کا نمبر، اور 9 نمبر
دوسرے 3 اشعار کے 3 نمبر کے. آپ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 صفحات پہ اچھے طریقے سے آپ 10 نمبر کا سوال حل کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی تشریح کریں تو اسی طرح یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نظم کا نام، شاعر کا نام، تشریح بس، اور حوالہ دے دیں. بے شک بند نمبر 1 ہے یا سوال نمبر 1 ہے. اب ہم دوسرے بند کی طرف آتے ہیں. آئیں تو ہم پڑھتے ہیں. کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گنگور گٹائیں چھاتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو بھاتی ہیں؟ او دیس سے آنے والے بتا. مستانہ ہوتا ہے جذبات میں سرشار، ڈوبا ہوا خوشی سے. پربت ہوتا ہے پہاڑ جو اونچے اونچے بلند و بلند. بھاتی اچھا لگنا. برکھائیں برسات کا موسم. گنگور ہوتا ہے گہرے سیاہ بادل، جیسے آج ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں دکھایا کتنی خوبصورت موسم ہے. اب یہاں پر جو بندہ بھی اپنے وطن سے دور ہوگا اس کو وطن کی گنگور گٹائیں، وطن کی برکھائیں، برسات کا موسم، گہرے بادل، بلند و بالا پہاڑ سبھی یاد آئیں گے جس علاقے سے اس کا تعلق ہے. اگر عام علاقے سے بھی ہو تو اس کو وطن کی وہ گہری نیم کی چھاؤں یاد آئے گی، اسے وہ آم کے باغ یاد آئیں گے، اسے کھیت کھلیان یاد آئیں گے. جہاں بھی انسان رہتا ہے اس کو اپنے وطن سے بہت محبت ہوتی ہے، اور اگر وہ دور چلا جائے تو وہ محبت دو چند ہو جاتی ہے. جیسے یہاں پر شاعر اپنی یادوں کے دریچوں کو کھولتا ہے اور وطن کے فطری مناظر کے بارے میں سوالات کرتا ہے جو اس کے دل و دماغ میں نقش ہو چکے ہیں. اسی لیے اس بند کے پہلے مصرعے میں استفہامیہ انداز میں یعنی سوالیہ انداز میں اپنے وطن کے فطری مناظر کو شاعر اس کی کیفیت کو جاننے کا آرزو مند ہے. مستانہ ہوائیں خوبصورت استعارہ ہے. استعارہ ہوتا ہے نا جو ہو بہو ویسے ہی کہہ دینا، یعنی مستانہ ہوائیں جو وطن کی آزاد فضا، خوشگوار ماحول اور قدرتی لطافت کو ظاہر کرتا ہے. برف منظر دھول کے بادل ہوا کے کہکے، برف منظر دھول کے بادل ہوا کے کہکے، جو کبھی دہلیز کے باہر تھے وہ اندر بھی تھے. جی شاعر نے اپنی داخلی کیفیت کو کس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. اس شعر میں شاعر وطن کی برکھا رت کی یاد میں ڈوبا ہوا دکھائی دیتا ہے. برسات کا موسم، وطن کی بارشیں، خوشگوار دل موہ لینے والی روح پرور فضا اسے بہت یاد آ رہی ہے. تو یہ ہے جی دوسرا بند. وقت ہمارے پاس مختصر ہے، اب ہم تیسرے بند کی طرف آتے ہیں. جی کیا اب بھی وطن میں ویسے ہی سرمست نظارے ہوتے ہیں؟ کیا اب بھی سہانی راتوں کو وہ چاند ستارے ہوتے ہیں؟ ہم کھیل جو کھیلا کرتے تھے کیا اب بھی وہ سارے ہوتے ہیں؟ او دیس سے آنے والے بتا. جی تو طالبات، امید ہے آپ کو یہ ہمارا نظم کا جو سفر ہے ایک بند سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، آپ بھی اس پردیسی کو کی داخلی کیفیت کا آپ کو بھی اندازہ ہو چکا ہوگا جو اس کو وطن کی ایک ایک چیز. اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اپنے محبوب وطن کی حسین ماضی کو یاد کرتے ہوئے ایک درد بھرا سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا آج بھی وطن کی سرزمین میں ویسے ہی سرمست روح پرور نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں؟ سرمست ہوتا ہے نا مستی سے بھرپور، سہانی ہوتا ہے خوبصورت جو آنکھوں کو اچھی لگے. یہ مصرع وطن کی فطری خوبصورتی، خوشگوار فضاؤں اور شاعر کے جذباتی رشتے کا آئینہ دار ہے. جیسے شاعر اختر شیرانی اپنے وطن کی پرسکون، خوابناک اور جذبات سے لبریز راتوں کو یاد کرتے ہیں. شاعر کے لیے یہ منظر اس کے وطن کی روحانی فضا کا حصہ تھے جو پردیس میں رہتے ہوئے اجنبیت بن چکے ہیں، اجنبی ہو چکے ہیں ان کے لیے. جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اب جتنے بھی شعر کا حوالہ دیں گے اتنا ہی اس میں اچھا امپیکٹ پڑے گا، تاثر ہوگا. سہانی رات میں دلکش نظارے یاد آتے ہیں، سہانی رات میں دلکش نظارے یاد آتے ہیں، نہیں ہو تم مگر وہ چاند تارے یاد آتے ہیں. اصل شاعر اختر شیرانی بچپن کے ان خوشگوار لمحوں کو یاد کرتے ہیں جو وطن کی گلیوں، میدانوں
اور ہم عمر دوستوں کی رفاقت میں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی وہ کھیل، وہی جگہیں، وہی بچپن کی شرارتیں ویسے ہی یاد آتی ہیں کبھی جو ان کے بچپن کا حصہ تھے۔ یہ مصرع محض کھیلوں کی بات نہیں کرتا، بلکہ اس نے ایک پوری زندگی کی یادیں سمٹ آئی ہیں۔ ہم کھیل جو کھیلا کرتے تھے دراصل شاعر کی معصومیت، آزادی اور خالص خوشیوں کی علامت ہے۔ وطن سے دور یارانے وطن کی یاد آتی ہے، قفس میں ہم نوا یانے چمن کی یاد آتی ہے۔ جی، کیا شام کو اب بھی جاتے ہیں احباب کنار دریا پر؟ وہ پیڑ گھنیرے اب بھی ہیں شاداب کنار دریا پر، اور پیار سے آ کر جھانکتا ہے مہتاب کنار دریا پر، اور دیس سے آنے والے بتا۔ یہاں پر احباب، دوستوں، پیڑ، درخت، گھنیرے گھنے، شاداب، ہرے بھرے، تر و تازہ، جھانکتے نظر آنا، اور مہتاب چاند یا چاند۔ یہاں پر اختر شیرانی ماضی کی ان حسین یادوں کو یاد کرتے ہیں جب وطن میں دوست احباب دریا کے کنارے جمع ہوتے تھے۔ وہ سوال کرتے ہیں کیا اب بھی شامیں ویسی خوشگوار اور پر رنگ ہوتی ہیں جہاں ہم دوستوں کی ہنسی، باتیں اور قربتیں دریا کی لہروں کے ساتھ ہم نوا ہوتی تھیں، ساتھ ہوتی تھیں۔ صرف دوست نہیں تھے وہ، بلکہ وہ رشتے جو دل کے قریب تھے۔ شاعر ماضی کے رشتوں، مناظر اور خوشیوں کے لیے بےتاب ہے۔ ہمیشہ مل کے رہنے سے نتیجے نیک ہوتے ہیں، وہاں کچھ لطف آتا ہے جہاں دل ایک ہوتے ہیں۔ سہانی شام ہے، احباب ہے، محبت ہے، ہماری نیند تیرے خواب ہے، محبت۔ مصرع میں شاعر کی جذباتی لطافت، جمالیاتی بصیرت، فطرت کے ساتھ جذباتی ہم آہنگی کا حسین امتزاج موجود ہے۔ چاند یہاں ایک خاموش ہمدرد کی صورت سامنے آتا ہے جو کبھی وطن کی راتوں میں شاعر کا ساتھی ہوا کرتا تھا۔ ایک بار پھر شاعر کے اندر وہ تڑپ ہے، امید ہے، جو کہتا ہے او دیس سے آنے والے بتا، یعنی دیس سے آنے والوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ کیا اب بھی کسی کے سینے میں باقی ہے ہماری چاہ بتا، کیا یاد ہمیں بھی کرتا ہے اب یاروں میں کوئی آہ بتا، او دیس سے آنے والے بتا، للہ بتا، للہ بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ اختر شیرانی ایک ذاتی جذباتی سوال اٹھاتے ہیں جس میں محبت اور یاد کی گہرائی جھلکتی ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج بھی کسی کے دل میں، کسی کے سینے میں وہ محبت، چاہت، وابستگی آتی ہے، موجود ہے کیا؟ سوال کرتا ہے کہ جو اس کے رشتے، جو یادیں، جو اس کے دل میں ہے کہ اب بھی ویسا وہی حال ہے، دوستوں میں وہی چاہ، محبت، لگن، اشتیاق ہے مجھ سے ملنے کا۔ آہ ہوتا ہے دل سے نکلی ہوئی آہ، درد بھری آواز، للہ خدا کے واسطے۔ اب اس آخری بند میں شاعر نے اپنے دکھ کا احاطہ کر دیا ہے، اپنے دل کی گہرائیوں سے آخری سوال اٹھاتے ہیں، اے او دیس سے آنے والے بتا۔ وہ اپنی تمام تر امیدوں، درد اور تڑپ کو یکجا کرتے ہیں، پردیس سے آنے والے مسافر سے اپنے دل کا سوال دہراتے ہیں، اور دیس سے آنے والے بتا کی پکار شاعر کی بے چینی، وطن کی یادوں کی شدت کا غماز ہے، عکاسی کرتی ہے اس کے دلی کیفیت کی۔ پردیس میں تنہائی اور اداسی کو کم کرنے کے لیے شاعر یہ سوال اٹھاتا ہے، اور اس میں یہ امید بھی چھپی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں دل میں یہ ہے کہ پردیس میں بیٹھے ہوئے کسی دوسرے شخص سے اپنے وطن کے بارے میں سننے کی آرزو رکھتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کی تڑپ، جذباتی وابستگی اور اس کا وطن کے لیے بے پناہ درد سب جھلکتا نظر آتا ہے۔ اب ہم 10 نمبر کا سوال میں آپ کو بتا چکی ہیں، اب ہم اس کے خلاصے کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم پوری نظم کا احاطہ کر لیتے ہیں تو خلاصہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس میں 1 نمبر اگر آ جائے تو شاعر کا نام ظاہر ہے، پوچھ لیتے ہیں، اور 4 نمبر کا خلاصہ جو آدھے سے صفحے پہ کا پورا آ جاتا ہے۔ اس میں آپ ہر شعر میں سے 2 یا 1 سطر کا مفہوم اور آرام سے خلاصہ بن سکتا ہے۔ آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خلاصہ کیسے لکھتے ہیں، اس میں کیسے آپ نے حل کرنا۔ جی، سوال اگر ہمارے پاس آ جائے کہ او دیس سے
آنے والے بتا نظم کا خلاصہ تحریر کریں۔ تو ہم نے خلاصہ یا نظم کا خلاصہ لکھ رہے ہیں، شاعر کا نام، اور یہاں پہ آپ خلاصہ تحریر کریں آدھے صفحے پر یا ایک پورے صفحے پہ آ سکتا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ خلاصہ کس طرح لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں، اور دیس سے آنے والے تم مجھے یارانہ وطن کا حال سناؤ، وہ دیس جو مثل فردوس ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ خبر مجھے بھی سناؤ۔ اے میرے دیس سے آنے والے بھائی، تو مجھے اس دیس کے باغوں اور مستانہ ہواؤں کے بارے میں بتا، اور یہ بھی بتا کہ اب بھی پہاڑوں پر گنگور گٹائیں اپنے پروں کو پھیلاتی ہیں، کیا اب بھی موسم برسات دل کو ایسے ہی لبھاتا ہے؟ اے چاند نگر سے آنے والے، یہ بتا کہ اب بھی وطن عزیز میں سرمست نظارے، سہانی راتیں اور چاند ستارے، وہ کھیل جو ہم کھیلا کرتے تھے، سب ویسے ہی ہیں؟ کیا اب بھی احباب شام کو دریا کنارے اور گھنے پیڑوں کی چھاؤں سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ کہ چاند اب بھی دریا کنارے آ کر ویسے ہی پیار سے جھانکتا ہے؟ میرے دیس کے واسی، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اب بھی کسی کے سینے میں ہماری چاہت باقی ہے، اور بزم یاراں میں اب بھی ہمارا ذکر ہوتا ہے، اور دیس سے آنے والے بتا۔ نظر وطن پھر اے دل دیوانہ چاہیے، پھر ہر قدم پہ سجدہ شکرانہ چاہیے، بچپن کی یاد لیتی ہے پھر دل میں چٹکیاں، پھر بے خودی با حجت طفلانہ چاہیے۔ اختر شیرانی رومانوی شاعر، جن کی یہ خوبصورت نظم اور دیس سے آنے والے بتا کے بعد میں نے یہ چند اشعار ان کی ایک اور نظم سے لیے جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو خلاصے سمیت، اشعار کی تشریح سمیت یہ پوری نظم آپ کے دلوں کو چھو لے گی، اور آپ کا بھی اگر کوئی پردیس میں رہتا ہے اس کو یہ نظم بھیجیں اور اس کے دل کا حال بھی جانیں۔ آپ سب کی شرکت کا بہت شکریہ۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میری دعا ہے کہ آپ محنت کریں اور محنت کو اپنا شعار بنائیں۔ اللہ حافظ۔